چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوندھ کے رکھتی ہوں، تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے، بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی، یہ بھی صحیح مسلم کی، اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو، عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں۔ تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں، جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف جنابت کا غسل ہے، اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا اس کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر، نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں۔ تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی، عورتوں کے لیے، مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا، لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی، لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی، یہ ضروری اوبلیگیشن ہے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے، پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے، یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے۔ اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا، تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا۔ لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل۔